بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی مرکات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ فصل وقد تذکر الجہۃ فی القضیہ فتسمی موجہۃ و رباعیۃ ایضا۔ موجودہ فصل میں مصنف موجہہ قضیہ موجہہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو آپ جان لیں کہ قضیہ ذکر جہت اور ترک جہت کے اعتبار سے قضیہ ذکر جہت اور ترک جہت کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، موجہہ اور مطلقہ۔ موجہہ وہ قضیہ ہے جس میں جہت مذکور ہو، جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان بالضرورت، یہ بالضرورت جہت ہے اور یہ جہت یہاں مذکور ہے اس قضیہ میں، تو اس قضیہ کو ہم موجہہ کہیں گے۔ اور اگر جہت مذکور نہ ہو تو قضیہ مطلقہ ہے، جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان، یہ قضیہ مطلقہ ہے کیونکہ اس قضیہ میں جہت کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ تو ذکر جہت اور ترک جہت کے اعتبار سے یہ قضیہ کی دو قسمیں رہیں، موجہہ اور مطلقہ۔ قضیہ موجہہ کی تعریف تو آپ کو بتا دی گئی، لیکن صرف تعریف کے بتا دیے جانے سے قضیہ موجہہ کی حقیقت، پھر جو اس کی قسمیں ہیں، وہ صرف تعریف سے حقیقت اور اس کی جو قسمیں ہیں ان کی حقیقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے قدر تفصیل کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو موجہہ سمجھ میں آئے۔ تو تھوڑی دیر توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جو کچھ میں عرض کروں گا ابھی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو موجہہ کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور اس کی قسموں کی کچھ پہچان آپ کو حاصل ہو جائے، تو سماعت فرمائیں۔ یہ باب ثانی کی ابتدا تو قضیہ کے بیان سے ہی باب ثانی کی ابتدا ہوئی تھی۔ قضیہ کی تعریف آپ کے ذہن میں ہے اور وہیں پر آپ نے سنا تھا کہ قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، موضوع، محمول، نسبت حکمیہ، جسے نسبت تامہ خبریہ بھی آپ کہتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ قضیہ کے 3 اجزاء ہیں، قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء ہیں، موضوع، محمول اور نسبت تامہ خبریہ یعنی نسبت حکمیہ، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اب آگے کی بات سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، موضوع ایک مثال رکھ دیتا ہوں۔
الانسان حیوان قضیہ حملیہ ہے۔ اس کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک الانسان جو موضوع ہے، دوسرے حیوان جو محمول ہے، اور تیسرے حیوان کی نسبت، یعنی حیوان ہونے کی، حیوانیت کی نسبت انسان کی طرف۔ یہ حیوانیت کی نسبت انسان کی طرف، یہی نسبت تامہ خبریہ ہے، جس پر دلالت کرنے والا ایک لفظ ہوتا ہے، جیسے الانسان ہوا حیوان میں۔ تو موضوع الانسان، محمول حیوان، نسبت حکمیہ نسبت حیوان الی الانسان۔ یہ قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء ہیں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ موضوع کا جو انسان ہے وجود ہے، محمول کا وجود ہے، اسی طریقے سے، یعنی جس طریقے سے موضوع کا وجود ہے، محمول کا وجود ہے، اسی طریقے سے نسبت کا بھی وجود ہے۔ نسبت جو بول رہا ہوں، نسبت تامہ خبریہ، اس خاص مثال میں نسبت حیوان الی الانسان کا بھی وجود ہے۔ تو موضوع کے وجود کو تو آپ سمجھتے ہیں، محمول کے وجود کو بھی آپ سمجھتے ہیں، نسبت محمول الی الموضوع اسے بھی ایک حد تک آپ سمجھتے ہیں۔ تو جس طریقے سے موضوع کا وجود ہے، محمول کا وجود ہے، اسی طریقے سے نسبت محمول الی الموضوع کا بھی وجود ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے جو کہا کہ موضوع کا وجود ہے، بات مبہم ہے، موضوع کا وجود کہاں ہے؟ آپ نے جو کہا محمول کا وجود ہے، تو مبہم وجود کو بیان کیا، یہ نہیں بتائیں کہ محمول کا وجود کہاں ہے۔ میں کہوں گا بالکل آپ کا کہنا بجا ہے، مگر پہلی مرحلے میں تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات محفوظ کریں کہ موضوع کا وجود ہے، محمول کا وجود ہے، اسی طریقے سے نسبت محمول الی الموضوع، یہ نسبت خواہ ایجابیہ ہو خواہ سلبیہ ہو، جیسے ہمارا قول الانسان حیوان یا کل انسان حیوان میں نسبت ایجابیہ ہے، نسبت حیوان الی الانسان ایجابیہ ہے، اور ہمارا قول لا شیء من الانسان بحجر، یہاں نسبت حجریت کے سلب کی نسبت انسان کی طرف سلبیہ ہے۔ بہرحال نسبت خواہ ایجابیہ ہو یا سلبیہ ہو، اس کا بھی وجود ہے۔ یہ پہلے مرحلے میں آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ اب جو آپ کا سوال تھا کہ یہ مبہم بات ہے، تو میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ مبہم بات ہے، مگر اب اس مبہم بات کی تفصیل بھی، اس مجمل بات کی تفصیل بھی آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، انسان جو موضوع ہے، اس کا نفس الامر میں ایک وجود ہے۔ وجود نفس الامری، انسان کا نفس الامر میں واقع میں ایک وجود ہے کہ ماننے والا انسان کے وجود کو مانے یا نہ مانے، انسان نفس الامر میں موجود ہے۔ انسان کا وجود ماننے والے کے ماننے، معتبر کے اعتبار پر موقوف نہیں ہے۔ تو انسان کا
نفس الامر میں ایک وجود ہے، انسان کا نفس الامر میں ایک وجود ہے، یعنی انسان کا ایک واقعی وجود ہے، محض اعتباری نہیں کہ انسان کا وجود کسی اعتبار کرنے والے کے اعتبار پر موقوف ہو کہ جب وہ اعتبار کرے گا تو انسان کا وجود ہوگا، اعتبار نہیں کرے گا تو انسان کا وجود نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو انسان کا ایک واقعی نفس الامری وجود ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ انسان کا ایک ذہنی وجود بھی ہے، اس طور پر کہ جب آپ انسان کا تصور کریں گے تو اب تصور کے وقت انسان کا وجود آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو انسان کا ایک تو واقعی وجود ہے، نفس الامری وجود ہے، اور ایک ذہنی وجود ہے جو تصور کرنے پر ذہن میں موجود ہوتا تو ایک ذہنی وجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظی وجود ہے کہ جب آپ اس کا تلفظ کریں تو اس وقت انسان کا لفظی وجود ہوتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شے کا ایک واقعی وجود ہوتا ہے، نفس الامری وجود ہوتا ہے، اور ایک ذہنی وجود ہوتا ہے، ایک لفظی وجود ہوتا ہے۔ نفس الامری جیسے انسان کا نفس الامر میں ایک وجود ہے، ماننے والا چاہے مانے یا نہ مانے، اعتبار کرنے والا اعتبار کرے یا نہ کرے، انسان کا نفس الامر میں وجود ہے۔ تو یہ وجود واقعی ہے، یہ وجود نفس الامری ہے۔ اور انسان کا ایک وجود ذہن میں ہے، کب؟ تصور جب آپ انسان کا کریں گے تو انسان کا وجود ذہن میں ہوگا، تو انسان کا ایک ذہنی وجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ ذہنی وجود تصور سے شے کا ذہنی وجود شے کے تصور سے ہوتا ہے۔ تو ایک ذہنی وجود ہے اور ایک لفظی وجود ہے کہ جب آپ انسان کا تلفظ کریں گے، مثلاً کہیں گے الانسانو، تو اب انسان کا وجود لفظ میں ہوا۔ تو دیکھا آپ نے اس کے انسان کا نفس الامر میں ایک وجود، ذہن میں ایک وجود، لفظ میں ایک وجود، اس طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں جن کا نفس الامر میں ایک وجود ہوتا ہے، اور ذہن میں ایک وجود ہوتا ہے، اور لفظ میں ایک وجود ہوتا ہے۔ یہ بات میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو سماعت فرمائے کہ دیکھیے، الانسان و حیوان میں آپ نے کہا کہ انسان موضوع ہے، حیوان محمول ہے، نسبت حیوان الی الانسان، نسبت حیوان الی الانسان، یہ نسبت حکمیہ ہے، یہ نسبت تامہ خبریہ ہے۔ آپ نے اس بات کو مانا تو مجھے سمجھانا یہ تھا کہ دیکھیے، جس طریقے سے موضوع کا نفس الامر میں وجود ہے، ذہن میں موضوع یعنی انسانیہ، موضوع کا نفس الامر میں ایک وجود ہے، ذہن میں ایک وجود ہے، لفظ میں ایک وجود ہے، اسی طریقے سے محمول کا بھی نفس الامر میں ایک وجود ہے، ذہن میں ایک وجود ہے، اور لفظ میں ایک وجود ہے۔ تو اب آگے سنیں کہ جس طریقے سے موضوع اور محمول کے یہ وجودات ہیں، واقعی، ذہنی، لفظی، ٹھیک اسی طریقے سے نسبت محمول الی الموضوع، ٹھیک اسی طریقے سے اسی کو کیچ کرنا ہے۔ اسی بات کے لیے میں اتنے دور سے چلا تھا، اور پھر اس بات کے لیے کو کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اگلی بات کے لیے۔ اسی طریقے سے نسبت محمول الی الموضوع کا بھی نفس الامر میں وجود ہے، ذہن میں وجود ہے، لفظ میں وجود ہے،
آپ نے پوائنٹ سن لیا ہوگا. یہی بات بتانے کے لیے میں اتنی دیر سے چل رہا تھا کہ جس طریقے سے کہ موضوع محمول کے وجودات ہیں نفس الامر میں، ذہن میں، لفظ میں، ٹھیک اسی طریقے سے نسبت محمول الی الموضوع، نسبت ایجابیہ ہو یا سلبیہ ہو، نسبت محمول الی الموضوع کا بھی نفس الامر میں وجود ہے، ذہن میں وجود ہے، لفظ میں وجود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نسبت کا بھی وجود ہے. کیا مطلب؟ نسبت محمول الی الموضوع بھی ایک موجود ہے، یہ بھی موجودات میں سے ایک موجود ہے. یہ نسبت موجود نفس الامر میں ہے، موجود واقعی بھی ہے، موجود ذہنی بھی ہے، موجود لفظی بھی ہے. تو نسبت کا بھی نفس الامر میں وجود ہے. اور کوئی بھی چیز جو نفس الامر میں موجود ہے، کوئی بھی چیز جس کا نفس الامر میں وجود ہے، ظاہر سی بات ہے اس چیز کی کوئی نہ کوئی حالت، کوئی نہ کوئی صفت تو ضرور ہوگی. یعنی وہ چیز کسی نہ کسی صفت سے نفس الامر میں متصف ضرور ہوگی. واقع میں وہ چیز کسی صفت سے متصف ہوگی، کسی کیفیت سے متکیف ہوگی، کسی حالت سے، کسی عارض سے معروض ضرور ہوگی. تو کائنات کی کوئی بھی چیز جو نفس الامر میں موجود ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حالت تو ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی صفت ضرور ہوتی. یعنی وہ چیز کسی نہ کسی صفت سے متصف ہوتی، کسی نہ کسی حالت و کیفیت سے متکیف ہوتی ہے. جب یہ ضابطہ مسلم ہے تو آپ مان چکے کہ نسبت کا نفس الامر میں وجود ہے. جب کائنات کی ہر موجود شے نفس الامر میں کوئی نہ کوئی حالت رکھتی ہے، کسی نہ کسی صفت سے متصف ہوتی، کسی نہ کسی کیفیت سے متکیف ہوتی، تو نسبت بھی موجودات عالم میں سے ایک موجود ہے، موجودات واقعیہ میں سے ایک موجود ہے. نسبت کا بھی جب واقع میں وجود ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ نسبت نفس الامر میں نسبت محمول الی الموضوع، یہ نسبت نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت سے متکیف ضرور ہوگی، کسی نہ کسی صفت سے متصف ضرور ہوگی. تو اتنی دیر میں کیا کہا؟ ہر قضیہ میں ایک نسبت ہوتی ہے، اور نسبت ایک واقعی چیز ہے. نسبت محمول الی الموضوع ایک واقعی چیز ہے، اور جب نسبت واقعی چیز ہے تو نسبت واقع میں نفس الامر میں کسی نہ کسی صفت، کسی نہ کسی کیفیت سے، نسبت نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت سے ضرور متکیف ہوگی. آپ یہ پوچھیں گے کہ نسبت نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت سے متکیف ضرور ہوگی، وہ کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کیفیت کیا ہے جس سے نسبت متکیف ہوا کرتی ہے؟ تو چونکہ نسبت محمول الی الموضوع، نسبت محمول الی الموضوع، یہ محمول ایک طرح کا نہیں ہے، موضوع ایک طرح کا نہیں ہے،
اس لیے نسبت محمول الی الموضوع کی ایک کیفیت نہیں ہے، چونکہ موضوع اور محمول انیک ہیں، بہت سارے ہیں، اس لیے نسبت محمول الی الموضوع کی کیفیت صرف ایک ہی نہیں ہوتی کہ ایک لفظ میں بول دوں کہ نسبت محمول الی الموضوع کی کیفیت نفس الامر میں مثلاً وجوب ہے۔ اگر ایسا بولتا ہوں تو درست نہیں ہے، کیونکہ موضوع اور محمول ایک ہی نہیں ہے، موضوع اور محمول مختلف ہیں۔ تو نسبت محمول الی الموضوع کی نفس الامر میں کیا کیفیت ہوتی؟ سماعت فرمائیں، کبھی یہ نسبت ضرورت کی کیفیت سے متکیف ہوتی ہے، کبھی یہی نسبت لا ضرورت کی کیفیت سے متکیف ہوتی ہے، کبھی یہی نسبت دوام کی کیفیت سے متکیف ہوتی ہے، کبھی یہی کیفیت لادوام کی صفت سے متصف ہوتی ہے، کبھی نسبت کی جو حالت ہے یہ حالت، نسبت کی جو صفت ہے یہ صفت کبھی فعلیت کی صفت سے متصف ہوتی ہے، یہی کیفیت کبھی امکان عام کی کیفیت سے متصف اور متکیف ہوا کرتی ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ بھئی اتنی سی بات تو ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ ہر قضیہ میں ایک نسبت ہوتی ہے، یعنی نسبت کا ایک واقعی وجود ہے، یہ بات تو سمجھ میں آئی، اور آپ نے جو یہ کہا کہ نسبت کی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے، اس کو جو دور سے لا کر کے آپ نے سمجھایا، یہ بات بھی ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ جب دنیا کی ہر موجود شے کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے، دنیا کی ہر موجود شے جب کسی نہ کسی صفت سے متصف ہوتی، تو نسبت بھی جب ایک موجود شے ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی نفس الامر میں کسی صفت سے متصف ہوگی، کسی کیفیت سے متکیف ہوگی، کوئی حالت والی ہوگی، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اب ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ نسبت کی نفس الامر میں کیفیت کیا ہے، تو اس کے جواب میں کہا کسی نسبت کی نفس الامر میں کیفیت ضرورت کی ہوتی ہے، کسی نسبت کی کیفیت نفس الامر میں دوام کی ہوتی ہے، کسی نسبت کی کیفیت نفس الامر میں فعلیت کی ہوتی ہے، اور کسی نسبت کی کیفیت ان کے مخالف ہوا کرتی ہے، یعنی لا ضرورت، لا دوام، لا امکان، لا ضرورت، لا دوام وغیرہ کی کسی نسبت کی نفس الامر میں کیفیت ہوتی ہے۔ اب اس بات کو ایک دو مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارا قول کل انسان حیوان، یہ ایک قضیہ ہے، اور جب قضیہ ہے تو یہاں ایک نسبت بھی ہے، نسبت محمول الی الموضوع، یعنی نسبت حیوان الی الانسان۔ اس نسبت، یہاں جو نسبت ہے نسبت حیوان الی الانسان، یعنی حیوان ہونے کی انسان کی طرف نسبت کی گئی، اس نسبت کا نفس الامر میں وجود ہے، یہ نسبت نفس الامر میں موجود ہے۔ تو نفس الامر میں نسبت حیوانیت کسی نہ کسی کیفیت سے متکیف ہوگی، کسی صفت سے متصف ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں آخر نفس الامر میں اس کی صفت کیا ہے۔ تو دیکھنے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ بتائیے کیا حیوانیت کا ذات انسان زید، عمرو، بکر سے کسی بھی وقت میں جدا ہونا محال ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ جواب دیں گے کہ نہیں، حیوانیت کا انسان سے جدا ہونا، حیوانیت کا انسان سے جدا ہونا محال ہے۔ حیوانیت انسان سے جدا نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اگر جدا ہو جائے تو پھر
انسان انسان ہی نہیں رہے گا، کیونکہ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق۔ انسان کا قوام حیوان اور ناطق سے ہے۔ انسان بنا ہے حیوان اور ناطق سے، لہٰذا اگر حیوانیت انسان سے جدا ہو جائے تو پھر انسان نہیں رہے گا۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ بتائیے کہ کیا حیوانیت انسان سے جدا ہو سکتی ہے؟ کیا حیوانیت کا انسان سے جدا ہونا ممکن ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں، حیوانیت کا انسان سے جدا ہونا محال ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ حیوانیت کا انسان سے جدا ہونا محال ہے، تو آپ ہی کا سوال تھا کہ بتایا جائے کہ نسبت حیوان الی الانسان، حیوان ہونے کی انسان کی طرف جو نسبت ہے، اس نسبت کی کیفیت کیا ہے؟ تو آپ خود جواب دے دیے کہ اس نسبت کی کیفیت ضرورت کی ہے۔ اس نسبت کی حالت یہ ہے کہ اس نسبت کا ذات انسان سے جدا ہونا محال ہے، ذات انسان سے نسبت حیوان کا جدا ہونا محال ہے، حیوانیت کا ذات انسان سے جدا ہونا محال ہے۔ آپ نے خود جواب دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا اس نسبت کی کیفیت نفس الامر میں ضرورت کی ہے، کیونکہ ضرورت ہم اسی چیز کا نام رکھتے ہیں۔ لفظ ضرورت ہم نے لایا، ضرورت کس چیز کا نام ہے؟ نسبت کی یہ کیفیت ہے کہ نسبت ایجابی ہو یا سلبی، نسبت کی یہ کیفیت ہو کہ نسبت کا یعنی نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہو۔ اگر نسبت کی یہ کیفیت ہے تو اس پوری بات کو کہ نسبت محمول کا موضوع ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے، اس پوری بات کی تعبیر ہم ایک لفظ ضرورت سے کرتے ہیں۔ تو ضرورت کا لفظ جب ہم بولے تو گویا کہ ہم یہ بولے کہ نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے۔ جب ہم ضرورت بولے تو کیا بول دیے؟ نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ کل انسان حیوان میں حیوانیت کی نسبت، حیوان ہونے کی نسبت ذات انسان کی طرف ہے، اس نسبت کی نفس الامر میں کیا کیفیت ہے؟ تو آپ نے خود جواب دے دیا کہ اس نسبت کی کیفیت نفس الامر میں ضرورت کی ہے، اس نسبت کی کیفیت نفس الامر میں ضرورت کی ہے۔ تو بات سمجھ میں آپ کو آئی ہوگی کہ کسی نسبت کی کیفیت ضرورت کی ہوتی ہے، یعنی کوئی نسبت نفس الامر میں ضرورت کی کیفیت سے متصف ہوتی ہے، کوئی نسبت نفس الامر میں ضرورت کی کیفیت سے متکیف ہوتی، تو کوئی نسبت تو ایسی ہوتی۔ ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں۔ کل فلک متحرک، ہر فلک گردش میں ہے۔ حکماء، فلاسفہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ حرکت فلک سے کبھی جدا نہیں ہوئی ہے اور حرکت فلک سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ تو فلاسفہ کے قول کے مطابق اس جملے میں کل فلک متحرک، حرکت کی نسبت ذات فلک کی طرف، اس نسبت کا نفس الامر میں وجود ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ اس نسبت کی کیفیت نفس الامر میں کیا ہے؟ تو اس نسبت کی نفس الامر میں کیفیت دوام کی ہے۔ کیا مطلب؟ دوام کی ہے۔ کیا مطلب؟ اس نسبت کی نفس الامر میں کیفیت یہ ہے کہ حرکت فلک سے کبھی جدا نہ ہوگی، حرکت فلک سے کبھی جدا
نہ ہوگی، اس نسبت کی کیفیت یہ ہے کہ حرکت فلک سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ تو سنیے، نسبت محمول کی نسبت ذات موضوع سے کبھی جدا نہ ہو، نسبت کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ نسبت محمول ذات موضوع سے کبھی جدا نہ ہو، کبھی جدا نہ ہو۔ تو نسبت کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ نسبت محمول ذات موضوع سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ اب اس پوری بات کی تعبیر ہم ایک لفظ دوام سے کرتے ہیں۔ تو جب بولے کہ اس نسبت کی کیفیت دوام کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بول دیے کہ اس نسبت کی کیفیت یہ ہے کہ یہ نسبت ذات موضوع سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ نسبت کی کیفیت کیا ہوتی ہے نفس الامر میں، تو بتایا ایک مثال رکھ کر کے کہ دیکھیے، نسبت کی کیفیت کبھی ضرورت کی ہوتی ہے، نسبت کی کیفیت کبھی ضرورت کی ہوتی، اور نسبت کی کیفیت کبھی دوام کی ہوتی ہے، یعنی نسبت کبھی اس صفت سے متصف ہوتی ہے کہ اس کا ذاتی موضوع سے جدا ہونا محال، اور نسبت کبھی نفس الامر میں اس صفت سے متصف ہوتی ہے کہ وہ کبھی جدا نہیں ہوگی، جدا نہیں ہوگی۔ اگر اول ہے تو اس کی تعبیر ہم ضرورت سے کرتے ہیں، اگر دوم ہے تو اس کی تعبیر ہم دوام سے کرتے ہیں۔ اسی سے ضرورت بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، ضرورت نسبت کا مطلب نسبت کا ممتنع الانفکاک ہونا، یعنی نسبت کا ذاتی موضوع سے جدا ہونا محال ہو، اور دوام کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کا ذاتی موضوع سے کبھی جدا نہ ہونا۔ سوال آپ کا یہ تھا کہ نسبت کی کیفیت ہوتی کیا ہے، تو میں کہا کبھی نسبت کی کیفیت ضرورت کی ہوتی ہے، اب اسے بتا چکا، کبھی نسبت کی کیفیت دوام کی ہوتی ہے، اور کبھی نسبت کی کیفیت فعلیت کی ہوتی ہے۔ کبھی نسبت کی کیفیت کس کی ہوتی ہے؟ فعلیت کی ہوتی ہے، فعلیت کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا قول کلو انسان جائع، ہر انسان بھوکا ہے، تو جائع کی نسبت ذات انسان کی طرف دیکھیے تو نفس الامر میں یہ نسبت کون سی کیفیت سے متصف ہے، کون سی حالت سے متصف ہے، کون سی صفت سے متصف ہے، کون سی کیفیت سے متکیف ہے؟ تو ذرا غور کیجئے تو کیا بھوکے ہونے کی نسبت کا ذات انسان سے جدا ہونا محال ہے؟ نہیں۔ کیا کبھی جدا نہیں ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہے اس نسبت کی کیفیت؟ کسی زمانے میں وہ بھوکا بھی ہوتا، زمانے ماضی ہو، زمانے حال ہو، زمانے استقبال، تینوں زمانے میں سے کسی زمانے میں ذات انسان بھوکا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا۔ تو اس نسبت کی نفس الامر میں کیفیت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ذات انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت میں وہ بھوکا ہوتا، تو اس نسبت کی کیفیت نفس الامر میں کیا ہے کہ نسبت محمول ذات موضوع کے لیے، نسبت محمول کی ذات موضوع کے لیے کیفیت یہ ہے کہ یہ نسبت تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، اس نسبت کی کیفیت یہ ہے کہ یہ نسبت تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں ثابت ہوتی ہے، تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں ثابت ہوتی ہے، ایک زمانے میں۔ تو اس نسبت کی کیفیت یہ ہوئی کہ اس کا ثبوت تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں ہے۔ اسی لمبی بات کی تعبیر ہم فعلیت سے کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ نسبت ثابت ہے تینوں زمانے ماضی، زمانے حال، زمانے استقبال میں سے کسی ایک زمانے میں۔ تو اب میرے خیال سے بات آپ بہت حد تک سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ جو یہ سوال کیے تھے کہ نسبت کی نفس الامر میں کیفیت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی، تو میں
کہا دیکھیے کلو انسان حیوان میں بھی نسبت ہے، کلو فلک متحرکن میں بھی نسبت ہے، کلو انسان جائے میں بھی نسبت ہے، مگر پہلی جگہ نسبت کی کیفیت ضرورت کی ہے، دوسری جگہ نسبت کی کیفیت دوام کی ہے، تیسری جگہ نسبت کی کیفیت فعلیت کی ہے، اس کے سوا اور بھی نسبت کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ابھی تک اتنی لمبی گفتگو کیا تو میں یہاں تک پہنچا اور یہاں سے چلا تھا کہ ہر قضیہ میں ایک نسبت ہوتی، پہلی بات۔ دوسری بات، ہر نسبت کی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ نسبت کی نفس الامر میں کیا کیفیت ہوتی ہے، نسبت کی نفس الامر میں کیا کیفیت ہوتی ہے، تو میں یہ عرض کیا کہ نسبت کی نفس الامر میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کبھی ضرورت کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی دوام کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی فعلیت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر اتنی سی بات، کبھی اس کے سوا اور بھی کیفیت ہوتی ہے، اتنی سی بات آپ سمجھ چکے تو لگے ہاتھ اس بات کو سن لیجئے، نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے، میں ابھی پھر سے اس کو بیان کروں گا لیکن سر دست لے لیجئے، نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے، اس کیفیت نفس الامریہ، کیفیت واقعیہ کو مادہ کثیہ کہتے ہیں۔ اس کیفیت واقعیہ کی صورت جو ذہن میں آئے اسے جہت قضیہ معقولہ کہیں گے، اور اس صورت کی جن الفاظ سے تعبیر کی جائے اسے جہت قضیہ ملفوظہ کہیں گے۔ تو اب تک کے بیان سے یہ بات آپ کو معلوم ہوئی کہ ہر نسبت کسی نفس الامری کیفیت سے ضرور متکیف ہوتی ہے، متصف ہوتی ہے، یہ بات معلوم ہوئی۔ اب آگے کے اسٹیج پہ آپ چلیے کہ جب ہر نسبت نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت سے متکیف ہوتی ہے تو کسی بھی نسبت کا جب عقل اعتبار کرے گی بلفظ ذکر، کوئی نسبت جب عقل میں حاصل ہوگی، اور کب حاصل ہوگی؟ تصور کے وقت حاصل ہوگی۔ تو کوئی نسبت جب عقل میں حاصل ہوگی اور عقل اس نسبت کی کیفیت کا اعتبار کرے گی، دیکھیے الانسان و حیوان، یہاں حیوان کی انسان کی طرف نسبت ہے، اس نسبت کا آپ نے تصور کیا تو نسبت حیوان الی الانسان آپ کے عقل میں حاصل ہوئی، بات صاف ہے، یہ نسبت آپ کے ذہن میں، آپ کے عقل میں حاصل ہوئی، نسبت عقل میں حاصل ہوئی، اور پھر عقل نے اس نسبت کی کیفیت کا اعتبار کیا، عقل نے حکم لگایا کہ اس نسبت کی نفس الامر میں فلاں کیفیت ہے، عقل نے حکم لگا دیا۔ تو ایک تو نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے، اور ایک آپ کی عقل کا حکم لگانا کہ اس نسبت کی نفس الامر میں فلاں کیفیت ہے۔ رکیے ذرا سا ٹھہریے، آپ کی عقل نے جو حکم لگایا
کہ نسبت حیوان الی الانسان کی نفس الامر میں مثلاً یہ کیفیت ہے۔ آپ کی عقل نے ایک کیفیت کا حکم لگایا۔ میں پوچھتا ہوں، آپ کی عقل نے جو حکم لگایا کہ اس نسبت کی نفس الامر میں فلاں کیفیت ہے، یہ آپ کی عقل کا حکم کہ فلاں کیفیت ہے، فلاں کیفیت ہونے کا جو حکم لگایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حکم عقل ہے، آپ کی عقل کا حکم ہے۔ یہ حکم واقع کے مطابق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ مثلاً نسبت حیوان الی الانسان تصور کے وقت آپ کے عقل میں حاصل ہوئی، اور آپ کے عقل نے حکم لگایا کہ اس نسبت کی کیفیت ضرورت کی ہے، تو یہاں آپ کی عقل نے ضرورت کی کیفیت کا حکم لگایا۔ حال یہ ہے کہ آپ کی عقل نے جس کیفیت کا حکم لگایا یہ واقع کے مطابق ہے کہ واقع میں بھی اس نسبت کی یہی کیفیت ہے۔ تو حکم عقل واقع کے مطابق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، دونوں احتمال ہیں۔ ذرا بات کو سمجھیے، عقل کا حکم لگانا کہ فلاں نسبت کی نفس الامر میں فلاں کیفیت ہے، یہ حکم لگانا واقع کے مطابق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ میں آگے کی بات ذرا رک کر کے بولوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ واقع کے مطابق ہو بھی سکتا حکم عقل، اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اب رکیے، آپ کی عقل نے حکم لگایا اس نسبت کی فلاں کیفیت ہے، یہ حکم لگایا۔ اب اسی کیفیت کو آپ کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ الفاظ لے آئے، اور مثلاً آپ کی عقل نے حکم لگایا کہ نسبت حیوان الی الانسان کی کیفیت ضرورت کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو تعبیر کرنے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے حکم لے آئے اور بولے آپ کل انسان حیوان بالضرورہ۔ یہاں نسبت کی کیفیت کا لفظ میں وجود، تصور کے وقت ذہن میں وجود۔ اب یہ لفظ جو بھی ضرورت ہے اور حکم عقل جو بھی ضرورہ ہے، یہاں اس خاص مثال میں یہ حکم عقل اور لفظ واقع کے مطابق ہے، کیونکہ واقع میں بھی اس نسبت کی یہی کیفیت ہے۔ تو سنیے، حکم عقل اور لفظ یہاں اس خاص مثال میں واقع کے مطابق ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکم عقل اور لفظ واقع کے مطابق ہوتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ واقع کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر واقع کے مطابق ہو تو ظاہر سی بات ہے، واقع کے مطابق تو یہ قضیہ صادقہ ہوگا، اور واقع کے مطابق نہیں تو یہ قضیہ کاذبہ ہوگا۔ اور جس تفصیل میں بیان کر چکا، یہ کون سا قضیہ موجہہ۔ کیوں؟ نسبت کی کیفیت کا جب عقل حکم لگا رہی ہے اور نسبت کی کیفیت لفظ سے بیان کی جا رہی ہے، تو یہ قضیہ موجہہ ہے۔ اس سے آپ سمجھے ہوں گے کہ قضیہ موجہہ صادقہ بھی ہوتا ہے، کاذبہ بھی ہوتا ہے۔ قضیہ موجہہ صادقہ بھی ہوتا ہے، کاذبہ بھی ہو سکتا۔ قضیہ موجہہ معقولہ ہے، اور عقل نسبت کی وہی کیفیت کا حکم لگا رہی ہے جو نفس الامر میں ہے، تو یہ قضیہ موجہہ صادقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور قضیہ موجہہ ملفوظہ ہے لفظ کے ذریعے سے نسبت کی کیفیت
کو آپ بیان کر رہے ہیں اور جس لفظ سے نسبت کی کیفیت بیان کر رہے ہیں واقع میں بھی نسبت کی وہی کیفیت ہے، تو اب قضیہ موجہہ ملفوظہ یہ صادقہ ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے قضیہ موجہہ معقولہ صادقہ اس وقت جب کہ حکم عقل واقع کے مطابق ہے۔ تو قضیہ موجہہ ملفوظہ ہو کے معقولہ، یہ صادقہ بھی ہو سکتا، کاذبہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ حکم عقل اور لفظ واقع کے مطابق تو صادقہ ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے تو کاذبہ ہے۔ مگر یہاں پر آپ کہیں گے کہ عقل نے حکم لگا کہ نسبت کی فلاں کیفیت ہے، اور پھر عقل نے جس کیفیت کا حکم لگایا معقولہ میں، ملفوظہ میں، اسی کیفیت کی تعبیر کے لیے لفظ آ گئے، تو آپ نے کہا کہ یہ حکم عقل یا لفظ واقع کے مطابق بھی ہو سکتا، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کس طریقے سے؟ عقل جب حکم لگائے گی تو ظاہر سی بات ہے وہی حکم لگائے گی جو واقع کے مطابق ہو، اور تعبیر کرنی رہے گی تو وہی الفاظ آئیں گے جو واقع کے مطابق ہوں۔ یہ کیسا ہوگا کہ حکم عقل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واقع کے مطابق نہ ہو، لفظ واقع کے مطابق نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو میں کہوں گا یہ ایک محسوس مثال سے آپ سمجھیے اس کو، کہ حکم عقل اور لفظ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ واقع کے مطابق ہو، بلکہ حکم عقل اور لفظ کئی مرتبہ واقع کے مطابق نہیں ہوا کرتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے دور سے ایک شبہ کو دیکھا، ایک جسم کو دیکھا جو نفس الامر میں انسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو واقع میں کیا ہے وہ؟ انسان۔ مگر دور سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ شبہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، یا آپ اس شبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس جسم کی طرف بڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو وہ واقع میں ہے کیا؟ انسان۔ مگر چند قدم آپ چلتے ہیں تو لگتا ہے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ گھوڑا ہے، اور چند قدم چلتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے گدھا ہے۔ تو جب گھوڑے کی صورت آئی آپ کے ساتھ کوئی اور ہے تو کہہ دیا وہ جسم گھوڑا ہے، لفظ سے تعبیر کر دیا۔ پھر چند قدم اور چلے اور آپ کے ذہن میں اس شبہ کی صورت گدھے کی آئی تو اپنے ساتھی سے کہہ دیا آپ نے گدھا ہے۔ تو دیکھیے وہ جو شبہ آپ نے جسم دیکھا اس کا نفس الامر میں ایک وجود ہے، وہ نفس الامر میں انسان ہے، مگر آپ کے ذہن نے کیا حکم لگایا؟ کبھی گھوڑے ہونے کا، کبھی گدھے ہونے کا، اور پھر حکم ذہنی کے مطابق آپ الفاظ لے آئے، کبھی گھوڑے کا لفظ لائے، کبھی گدھے کا لفظ لائے۔ تو جس طریقے سے کہ شبہ کا نفس الامر میں ایک وجود ہے، ذہن میں ایک وجود ہے، لفظ میں ایک وجود ہے، اسی طریقے سے نسبت کی کیفیت کا نفس الامر میں وجود ہے، ذہن میں وجود ہے، لفظ میں وجود ہے۔ جس طریقے سے کہ اس جسم کی صورت ذہنیہ، آپ کی صورت ذہنیہ اور ان صور ذہنیہ کے مقابل میں لائے جانے والے الفاظ کا واقع کے مطابق ہونا
ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے نسبت کی کیفیت واقعیہ، نسبت کی کیفیت واقعیہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے حکم عقل کا اور الفاظ کا، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ تو اب بہت تیزی سے سن لیجئے جو بات آپ سن چکے کہ نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے، منطقی اسے مادہ قضیہ کہتے ہیں۔ تو آپ کے قول کل انسان حیوان، یہاں نسبت کی نفس الامر میں کیفیت ضرورت کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ضرورت مادہ قضیہ ہے۔ عقل نے بھی یہی حکم لگایا، قضیہ معقولہ میں یہی حکم ضرورت کا، تو یہ جہت قضیہ ہے، جہت قضیہ معقولہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور لفظ اس نسبت کی کیفیت کی تعبیر کے لیے ضرورت کا لفظ آیا، بالضرورت کا لفظ آیا، تو یہ جہت قضیہ ملفوظہ ہے۔ اب ان تینوں لفظ کی میں تعریف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مادہ قضیہ مناطقہ کے نزدیک نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے وہ مادہ قضیہ ہے، نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے مادہ قضیہ ہے، اور عقل کا حکم لگانا کہ نسبت کی نفس الامر میں فلاں کیفیت ہے، یہ جہت قضیہ معقولہ ہے۔ اور لفظ کا نسبت کی کیفیت کی تعبیر کے لیے لفظ کا لایا جانا، وہ لفظ جو نسبت کی کیفیت کو بتائے وہ جہت قضیہ ملفوظہ ہے۔ تو جہت قضیہ معقولہ، جہت قضیہ ملفوظہ، یہ کیفیت واقعیہ کے مطابق بھی ہو سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے۔ اگر مطابق ہے تو یہ قضیہ موجہہ صادقہ ہے، مثال سب دے چکا ہوں۔ اگر مطابق نہیں ہے تو یہ قضیہ موجہہ کاذبہ ہے۔ اتنی ساری بات سمجھ چکے ہیں۔ ضرورت کسے کہتے ہیں، دوام کسے کہتے ہیں، فعلیت کسے کہتے ہیں، اس کو بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ اب صرف ایک بات بیان کرنے کے بعد مصنف کی عبارت کو میں شروع کر سکتا ہوں، اور اس بات کی ضرورت مجھے پڑ جائے گی جو ہی مشروطہ عامہ کا بیان میں شروع کروں گا، مشروطہ عامہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا، تو ایک بات کی مجھے ضرورت محسوس ہوگی، اس لیے اس بات کو آپ سمجھ لیں تاکہ مشروطہ عامہ آپ کو سمجھا سکوں اور آپ مشروطہ عامہ سمجھ سکیں۔ وہ بات یہ ہے کہ پچھلے درس میں، ہاں مجھے یاد آئی بات، پچھلے درس میں جب میں یہ بیان کر رہا تھا، وہاں پلٹ کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ موضوع اور محمول کی تعبیر مناطقہ جے اور بے سے کیوں کرتے ہیں، اس درس کی طرف رجوع ہو جائیے۔ میں کچھ باتیں اشارتاً ذکر کر رہا ہوں، اس کی تفصیل ایک ہی درس پہلے آپ کو مل جائے گا۔ آج کے درس سے ایک درس چھوڑ کر کے اس سے پہلے والے درس میں یہ تفصیل، یا اس سے پہلے ہی والے درس میں غالباً وہ تفصیل آپ کو مل جائے گی، وہاں آپ سماعت فرما لیں۔ اشارہ کس چیز کی ضرورت پڑے گی مشروطہ عامہ میں؟ تو دیکھیے، آپ قضیہ حملیہ کے اجزاء موضوع اور محمول سے تو واقف ہو چکے ہیں، اور جانبی موضوع میں پچھلے درس میں بتایا کہ تین چیزیں ہوتی ہے: ذات موضوع، وصف موضوع اور عقد وضع۔ ابھی عقد وضع کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ضرورت ہے سمجھانے کی ذات موضوع اور وصف موضوع۔ وصف موضوع ہی کا نام عنوان موضوع بھی ہے، تو بس دو چیز لینا ہے، ایک ذات موضوع اور ایک وصف موضوع۔ تو سنیے، ہمارے قول کل انسان حیوان میں ذات موضوع کون ہے؟ ذات موضوع کون ہے؟ ذات انسان کون ہے؟ ما صدق علیہ مفہوم الانسان، وہ افراد ہیں جن پر مفہوم حیوان صادق ہو
اور وہ کون ہے؟ زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، یہ ذات انسان ہے۔ تو مناط کا ذات موضوع کس کو کہتے ہیں؟ جس پر مفہوم موضوع صادق آئے وہ ہے ذات موضوع۔ تو ذات موضوع آپ سمجھ گئے؟ کل انسان حیوان میں ذات موضوع انسان ہے، ذات موضوع جس پر مفہوم موضوع صادق آئے۔ افراد موضوع، تو افراد موضوع ہی کو ذات موضوع کہتے ہیں، جس پر موضوع کا مفہوم صادق آئے وہ ہے ذات موضوع۔ تو ذات موضوع آپ سمجھ گئے۔ اب عنوان موضوع، ذات موضوع کی جس کے ذریعے سے تعبیر کی جائے اسے عنوان موضوع، اسے مفہوم موضوع کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ذات موضوع انسان کے افراد زید، عمر، بکر ہے، اس کی تعبیر کس کے ذریعے سے ہو رہی؟ انسان کے ذریعے سے ہو رہی۔ تو انسان کو کیا بولیں گے؟ عنوان موضوع، وصف موضوع۔ تو ذات موضوع اور وصف موضوع سمجھ گئے۔ لگے ہاتھ ایک بات اور سن لیجیے۔ دیکھیے، کبھی ایک چیز دوسری چیز کے لیے مطلقاً ضروری ہوتی ہے، کبھی ایک چیز دوسری چیز کے لیے مطلقاً دائمی ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایک چیز دوسری چیز کے لیے عارضی طور پہ ضروری ہوتی ہے، وقتی طور پہ ضروری ہوتی، کسی خاص کنڈیشن میں ضروری ہوتی۔ اس بات کو آپ خوب سمجھتے ہیں کہ کبھی ایک چیز دوسری چیز کے لیے مطلقاً ضروری ہوتی، اور کبھی ایک چیز دوسری چیز کے لیے کسی خاص حال میں، کسی خاص پوزیشن میں، کسی خاص صورت میں ضروری ہوتی۔ اسے آپ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی ایک چیز دوسری چیز کے لیے مطلقاً دائمی ہوتی، اور کبھی ایک چیز دوسری چیز کے لیے کسی خاص حال میں، کسی خاص پوزیشن میں دائمی ہوتی۔ تو ضرورت کا معنی آپ سن چکے، نسبت کا ممتنع الانفکاک ہونا، یعنی نسبت کا جدا ہونا محال۔ کون سی؟ محمول کی نسبت کا، کس سے؟ ذات موضوع سے۔ یہ ضرورت کا معنی ہے۔ دوام کا معنی سن چکے، نسبت کا کبھی جدا ہونا۔ کون سی نسبت؟ نسبت محمول، نسبت چاہے ایجابی ہو یا سلبی، نسبت محمول کا ذات موضوع سے کبھی جدا نہ ہونا، یہ دوام کا معنی سنے۔ فعلیت کا معنی آپ سنیں، نسبت تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں ثابت ہونا، نسبت کا ثبوت تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں، نسبت چاہے ایجابی ہو یا سلبی۔ تو ضرورت جس کا معنی سنیں آپ، نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال، ذات موضوع وہ جس پر موضوع صادق ہے۔ اب کبھی یہ نسبت ضروری ہوتی ہے ذات کے لیے مطلقاً، ذات کے لیے مطلقاً، یعنی ذات کے پورے زمانے میں۔ نسبت کی حالت یہ کہ نسبت کا ذات سے مطلقاً جدا ہونا محال ہے ذات کے پورے زمانے میں۔ اگر حالت یہ ہے کہ نسبت کا ذات سے جدا ہونا محال ہو مطلقاً، تو اس پورے کی تعبیر ہم ایک لفظ ضرورت ذاتی سے کرتے ہیں۔ تو ضرورت ذاتی بولے تو یہ بول دیے کہ نسبت محمول کا ذات موضوع سے مطلقاً جدا ہونا محال ہے، ذات کے پورے زمانے میں جدا ہونا محال ہے، یہ ہے ضرورت ذاتی۔ تو نسبت کی حالت یہ ہے کہ نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہو مطلقاً، تو یہ ضرورت ذاتی کہلاتی۔ مگر یہ پوزیشن ہے کہ نسبت ذات محمول کے لیے ضروری ہے، نسبت کا ذات محمول سے جدا ہونا محال ہے، لیکن مطلقاً نہیں، ذات کے پورے زمانے میں نہیں، بلکہ کسی شرط کے ساتھ، کسی شرط کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال، نسبت ذات موضوع کے لیے ضروری ہے، وصف موضوع کی شرط کے ساتھ۔ اگر بات ایسی ہے تو اب اس ضرورت کو ضرورت ذاتی نہیں، ضرورت وصفی کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا، حرکت اصابع
یہ ضروری ہے ذات کاتب زید امر بکر کے لیے۔ اب زید امر بکر کے پورے زمانے میں ضروری ہے حرکت؟ نہیں۔ ابھی دیکھیے حرکت نہیں ہے، ضروری نہیں ہوئی اس کا مطلب، تو حرکت ذات کاتب کا ایک فرد میں بھی ہوں، مگر اس ٹائم دیکھیے حرکت نہیں ہے۔ تو کیا بول رہے ہیں؟ حرکت ذات کاتب کے لیے ضروری ہے، کب بشرط الکتابت، کتابت کی شرط کے ساتھ، کا مطلب جس وقت لکھ رہا ہے اس وقت حرکت ضروری، اس وقت حرکت اعصاب کا ذات کاتب سے جدا ہونا محال۔ تو اگر پوزیشن یہ ہے کہ نسبت ذات موضوع کے لیے ضروری ہے وصف موضوع کی شرط کے ساتھ، تو اس ضرورت کو ضرورت وصفی کہتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ضرورت کبھی ذاتیہ ہوتی ہے اور کبھی وصفی ہوتی ہے، یعنی نسبت محمول ذات موضوع کے لیے مطلقاً ضروری ہو تو وہ ضرورت ذاتیہ ہے، جیسے نسبت حیوان الی الانسان ضرورت ذاتیہ ہے، کیونکہ حیوان کی نسبت ذات انسان کے لیے مطلقاً ضروری ہے، اس نسبت کا ذات انسان سے مطلقاً جدا ہونا محال ہے۔ مگر یہی ضرورت کبھی وصفی ہوتی، یعنی نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہو وصف موضوع کی شرط کے ساتھ، تو یہ ضرورت وصفی ہے۔ اسی پر دوام ذاتی اور دوام وصفی کا آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ موقع ملا تو پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کے درس کو میں یہاں پر روکتا ہوں کہ ضرورت ذاتی بھی ہوتی ہے، وصفی بھی ہوتی ہے، دوام ذاتی بھی، وصفی بھی، دوام ذاتی بھی، دوام وصفی بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ذات موضوع اور عنوان موضوع کو بھی سمجھ چکے ہوں گے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر موجہہ پر گفتگو ہوگی۔ آج تو گفتگو ایک تمہیدی گفتگو بن کر رہ گئی ہے۔